شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک حکایت، ایک تمثیل نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک باز شاہین آیا، اس نے دیکھا ایک باز کا بچہ کسی نے چھوٹا کوئی انڈا مرغی کے پاس رکھا، اس سے بچہ پیدا ہوا. اب وہ مرغی کے بچوں کے ساتھ، چوزوں کے ساتھ چو چو کر رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم پھر رہا. اسے نہیں پتا کہ میں شاہین ہوں، اسے نہیں پتا کہ میری پرواز تو شاہین ہے. بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. اسے نہیں تھا علم. ایک دن ایک شاہین آیا، اس نے دیکھا یہ تو شاہین کا بچہ ہے، یہ تو ہواؤں میں پرواز کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اسے اپنے مقام کی خبر نہیں، کوئی علم نہیں اس کو. تو اس نے آ کے اسے کہا تو شاہین کا بچہ ہے، تو پروازوں میں اڑا کر، تو ہواؤں میں اڑا کر، تیرے لیے اللہ نے پرواز مقرر فرمائی ہے. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس نے کہا نہیں، میں تو چوزا ہوں، میں تو بچپن سے بسی چوزوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور یہی دانا چگتا رہتا ہوں، میں کہاں ہواؤں میں اڑوں گا. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، اچانک اس نے چھپٹا مارا اس شاہین نے اور اسے اٹھایا اور یوں فضاؤں میں بلند کیا، آسمانوں کی طرف چلنا شروع کیا. اب یہ نیچے سے پکارے کہ چچا مجھے چھوڑ نہ دینا ورنہ میں مر جاؤں گا، اوپر سے مجھے چھوڑ نہ دینا، بڑی دور لے جا رہے ہو، میرا سانس بند ہو رہا، مجھے واپس نیچے اتار دو. یہ لیتا گیا. جب آسمانوں کی پنہائیوں کے قریب پہنچا، وہاں سے اس نے چھوڑ دیا اسے. اب جب یہ گرنے لگا تو جب بھی کوئی گرتا ہے تو ہاتھ پیر مارنا اس کی مجبوری ہے. اس نے جب اپنے پر ہلائے تو یہ ہواؤں میں پرواز کرنا شروع کر دیا اس نے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کاش اے چوزوں میں زندگی گزارنے والے تجھے بھی کوئی شاہین ملے اور وہ تجھے اٹھائے اور آسمانوں کی بلندیوں تلک لے جائے اور وہاں سے تجھے چھوڑے اور تجھے پتہ چلے کہ تو شاہین ہے، تو چوزا نہیں ہے. کاش کہ امت مصطفیٰ کو ایسا کوئی شاہین ملے جو انہیں اٹھائے اور انہیں ہواؤں کی پنہائیوں میں لے جا کر وہاں سے چھوڑ دے اور انہیں اپنے مقام کا پتہ چلے کہ یہ امت مصطفیٰ کے شاہین ہیں، یہ امت مصطفیٰ ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے. امت مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں یہدونا بامرنا، احکام کے تحت اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خود سے اٹھ کے چل پڑے، احکام کے تحت وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد ہر پل ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن لما صبروا، انہوں نے اپنے صبر کا وہ امتحان پاس کیا، اپنے کام میں لگے رہے، اپنے نظام میں لگے رہے، اپنے ذکر میں لگے رہے، اپنی خدمت میں لگے رہے. ایک دن آیا کہ اللہ نے انہیں وہ مقامات عطا فرمائے. ایسے کئی لوگ آج بھی اس امت مصطفیٰ میں موجود ہیں. اللہ کے ولی ایسے آج بھی امت مصطفیٰ میں موجود ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عالم باطل کی سیر کرائی، جنہیں اللہ رب العزت نے وہ مقامات عطا فرمائے اور جنہیں اللہ رب العزت نے احکام کے ماتحت اپنے محبوب کی امت کے لیے رہنما مقرر فرمایا. لما صبروا، اپنے ذکر پہ صبر اختیار کریں، اپنے عبادتوں پہ صبر اختیار کریں، اپنی اطاعتوں پہ صبر اختیار کریں، مجالس ذکر پہ صبر اختیار کریں. ایک عرصہ لگتا ہے کہ جب انسان جاتے جاتے اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے، عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن ایک دن ضرور آتا ہے کہ اس کی جد و جہد، اس کی سعی، اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا پھل اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اور یہ 100% بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 1000% گارنٹیڈ بات ہے کہ جو ایک طرف منزل پہ چلتا رہے ایک دن ضرور آتا ہے کہ اللہ اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے. اب ایک وہ ہو کہ کبھی مشرق کی طرف چلے، کبھی مغرب کی طرف چلے، کبھی شمال میں جی چاہا کہ شمال میں چلتے ہیں، کبھی دل نے چاہا چلو جی جنوب کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. اب یہ کہے کہ مجھے منزل تک پہنچا دے تو اس کے لیے کیونکہ اس نے صبر اختیار نہیں کیا. اگر مشرق میں جانا ہے تو مشرق کی طرف چلنا پڑے گا مسلسل، بیماری ہے چلنا پڑے گا، مصروفیت ہے چلنا پڑے گا، کوئی تکلیف ہے چلنا پڑے گا، چلتے رہو، رات ہے چلتے رہو، دن ہے چلتے رہو، ایک دن آئے گا تم اپنی منزل پر پہنچو. ایک سلسلہ پکڑنا، یک دستگیر محکم گیر،
ایک ذکر پکڑنا اور اس ذکر کو کرتے کرتے اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے اندر آپ کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. دنیا کے اندر جب میں پہلے دن بیعت ہوا اپنے شہر سے تو وہاں ایک بزرگ ہمارے پیر بھائی تھے، ہمارے حضرت کے مرید دنیا میں نہیں رہے، رخصت ہیں ابھی، اور بڑی عمر کے تھے، کافی عمر تھی ان کی، ضعیف العمر تھے، اور اپنے وہ 2 عصا لے کر وہ اوپر آتے تھے وہاں سے اس کمزوری کی حالت میں. جب بیعت ہوا تو بڑی خوشی سے مجھے اپنے گلے ملایا، کہا آج سے تو ہمارا بھائی اور ہمارا ساتھی ہے، اور کہا ذکر نہ چھوڑنا، کہا تجھے اس وقت موت آئے گی جب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں تیرا مقام بتلا دیں گے، اس کے بعد تجھے موت آئے گی. کہا مجھے میرے حبیب نے ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے اور مجھے جنت میں میرا مقام دکھلایا کہ بچے یہ تیرا مقام ہے. اللہ رب العزت ایسی برکتوں کا معاملہ پھر اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں. لیکن اللہ کے ذکر کو تھامنا اور اسی طرح کرنا، یہ کیا ایک دن ہم نے ذکر کیا، دوسرے دن بیمار تھے جی، آج چھٹی ہو گئی جی، وہاں جانا تھا، آپ مراقبہ چلے جی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ تو صبر نہیں ہے، یہ تو صبر نہیں ہے. اور صبر یہ ہے کہ دل کے اندر بھی وشواس نہ آئے کہ یہ کیا میں کب سے لگا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک کسان بیج بوئے، ایک بیج لے، ایک دانہ لے اور اسے زمین میں بو دے، اور ہر دوسرے دن وہ نکال کے اسے دیکھے کہ اس میں سے پودا کیوں نہیں نکل رہا، تو کیا پودا نکل آئے گا؟ یا کوئی بندہ مرغی کے نیچے انڈے رکھ دے اور ہر دن دیکھے کہ چوزا نکلا کہ نہیں نکلا، تو یہ انڈے خراب ہو جائیں گے، چوزا نہیں ملے گا. بس اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر ذکر کرتے چلے جائیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ عطا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ احسان جتلائیں کہ ہم تیرا ذکر کر رہے فوراً جو ہم چاہتے ہیں ہمیں عطا فرما دے. نہیں، جب اس کی مرضی ہوگی وہ عطا کرے گا. تو عزیزان گرامی اپنے ذکر کو مستقل اہتمام کریں.